جس کو آج مسلمان چھوڑ چکے ہیں۔ کوئی بھی شخص قرآن مجید کی تلاوت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اپنی زندگی کی بیماریوں کا علاج کر لے۔ سر درد ہوگی پیناڈول لے لے گا، پیٹ میں درد ہے کوئی کیپسول لے لے گا، لیکن قرآن نہیں پڑھتا۔ بقصد الاستشفاء بھی، جب تک شفا کی غرض سے نہیں پڑھو گے نہ تمہاری روحانی بیماریاں ختم ہوں گی نہ جسمانی بیماریاں ختم ہوں گی۔ سب سے بڑا ہاسپٹل دنیا میں ہو لیکن تمہیں شفا نہیں دے سکتا، لیکن جو شفا اللہ نے قرآن میں رکھی ہے اس سے بڑی کوئی شفا ہی نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں ہم نے شفا بھی اس کو بنا کے نازل کیا ہے اور شفا کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اللہ ہمیں اس بات پہ یقین نصیب فرمائے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ ہدایت چاہتے ہو قرآن پڑھو اور شفا چاہتے ہو قرآن پڑھو۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدواء القرآن، سب سے بہترین دوائی علاج قرآن مجید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے، وہی تعالجھا، علاج کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عالجیہا بکتاب اللہ، اگر علاج کرنا ہی چاہتی ہو تو عائشہ علاج میں بتا دیتا ہوں، کر تم لو، اس کا علاج اللہ کی کتاب سے کرو۔ اور اس لیے ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے مسلمانوں جس کا یقین یہ نہیں کہ قرآن شفا ہے اور اصل شہد شفا ہے فلا کفاہ اللہ، اس کو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کا علاج کر بھی نہیں سکتی۔ اگر بچھو کا ڈسا ہوا 7 مرتبہ فاتحہ پڑھ کے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق پھونکا جائے کأنما نشط من عقال، ایسے جیسے گرہ باندھی ہے وہ کھل سکتی ہے۔ بچھو کا ڈسا ہوا تو سر درد اور پیٹ درد قرآن سے کیوں نہیں دور ہو سکتی؟ یہ دل کی بیماریاں یہ انسان کی کیوں نہیں دور ہو سکتی؟ اس لیے آج ہماری توجہ نہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کے تقدس کو سمجھا نہیں، اس کی اہداف سے ہم نے آگاہی حاصل نہیں کی۔ اللہ ہمیں اس سے آگاہ فرمائے اور صرف آگاہ ہی نہ فرمائے، اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔